مذہب اور پیروان مذہب کا امتیاز ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مذہب کے بارے میں ہماری 2/3 مایوسیاں اسی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہیں کہ ہم بسا اوقات ان دونوں کا عددی اختلاف بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی تعلیمی صداقت بھی ایسی نہیں جس کے پیروں کے فہم و عمل کو حجت قرار دے کر ہم حقیقت کی طرف قدم بڑھا سکتے ہوں۔ سچائی کی راہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن کے لیے بظاہر 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، یا تو وہ تمام پیروان مذاہب کی تصدیق کرے یا سب کی تکذیب کرے۔ سب کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ ہر ایک دعویٰ دوسرے سے متضاد تھا۔ اسی طرح سب کی تکذیب بھی صداقت کے خلاف تھی، کیونکہ اس صورت میں دنیا کی مذہبی صداقت سے خالی ہونا لازم آتا تھا اور انسان کی روحانی تربیت کی تمام بنیادیں منہدم ہو جاتی تھیں۔ بس اس نے دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار نہیں کیا، ایک تیسری راہ اختیار کی۔ اس نے کہا کہ دنیا کے تمام مذاہب حق ہیں، لیکن حق کے پیروان مذاہب حق سے منحرف ہو گئے ہیں۔ جس قدر بھی گمراہی ہے، جس قدر بھی اختلاف ہے، جو بھی دعووں کی لڑائی اور جماعت بندیوں کا تصادم ہے، پیروان مذہب کے فہم و عمل میں ہے، مذہب کی تعلیم میں نہیں ہے۔ اگر پیروان مذہب کا یہ انحراف دور ہو جائے جو حق نہیں ہے، تو ہر جماعت کے پاس وہ چیز باقی رہ جائے گی جو حق ہے۔ یہی مذاہب عالم کا مشترک حق دنیا کی عالمگیر روحانی صداقت ہے۔ ابوالکلام آزاد۔ میں اس کمزوری کا ذرا واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے دین کو اخلاقی شعور کا بائنڈنگ ڈسکورس نہیں بنایا، جنہوں نے اپنے دین سے اخلاقی وجود اخذ نہیں کیا، دوسرے لفظوں میں جن دین کے ماننے والوں نے دینداری سے انحراف کیا، دینداری کا درست زاویہ نہیں اپنایا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہماری معاشرت میں سب سے بدتمیز لوگ مذہبی لوگ ہیں، سب سے جھوٹے لوگ مذہبی لوگ ہیں۔ مطلب کسی مذہبی عالم سے یا تحریکی آدمی سے الا ماشاءاللہ، ظاہر استثناء بہت ہے، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مذہبی رجحان یا مذہبی علم یا مذہبی دعویٰ رکھنے والے آدمی سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ ہر بدتمیزی، ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر تہمت کے لیے تیار رہیے۔ تو یہ منکرین دین کی اخلاقی سطح دین کے ٹھیکیدار بن جانے والوں سے بہت بلند ہے معاشرتی معاملات میں۔ مطلب میں کسی سیکولر آدمی سے لڑ جاؤں تو میں یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ میری عزت پہ حملہ کرے گا، وہ میری نیت کی تشخیص کرے گا۔ لیکن 100 مذہبی لوگوں سے لڑائی ہو جائے تو 95 سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی آبرو ریزی کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، یہ آپ پر بہتان رکھے گا اور یہ آپ کی ہر جگہ غیبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی پناہ مانگو ان مولویوں سے کہ جو تمہارا کوئی عیب دیکھ کر اسے ساری دنیا میں پھیلانا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ دین کو ٹھیک پوزیشن لے کے قبول ہی نہیں کیا ہوا، دین کو مطلب یہ کہ بالکل خانہ زاد بنایا ہوا ہے۔
تو یہ سب نہیں. تو چند مستثنی شخصیتوں کو چھوڑ کر علماء کی عام حالت یہ ہے کہ وہ زمانے کے موجودہ رجحانات اور ذہنیتوں کی نئی ساخت کو سمجھنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے. جو چیزیں مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اسلام سے بیگانہ کر رہی ہیں ان پر اظہار نفرت تو ان سے جتنا چاہیے کرا لیجیے، لیکن اس زہر کا تریاک بہم پہنچانے کی زحمت وہ نہیں اٹھا سکتے. جدید حالات نے مسلمانوں کے لیے جو پیچیدہ علمی اور عملی مسائل پیدا کر دیے ہیں ان کو حل کرنے میں ان حضرات کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان مسائل کا حل اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں، اور اجتہاد کو یہ اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں. اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو بیان کرنے کا جو طریقہ آج ہمارے علماء اختیار کر رہے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے کی بجائے الٹا متنفر کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ان کے مواعظ سن کر یا ان کی تحریروں کو پڑھ کر بے اختیار دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا کرے کسی غیر مسلم یا بھٹکے ہوئے مسلمان کے چشم و گوش تک یہ صدائے بے ہنگام نہ پہنچی ہو. انہوں نے اپنے ارد گرد 200 برس پرانی فضا پیدا کر رکھی ہے. اسی فضا میں سوچتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں اور اسی کے مناسب حال باتیں کرتے ہیں، محال باتیں کرتے ہیں. 200 برس کی جو وسیع جو خلیج انہوں نے اپنے اور زمانہ حال کے درمیان حائل کر رکھی ہے وہ اسلام اور جدید دنیا کے درمیان کوئی ربط قائم نہیں ہونے دیتی. جو اسلامی تعلیم کی طرف جاتا ہے وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا، اور جو دنیا کے کام کی بننا چاہتا ہے وہ اسلامی تعلیم سے بالکل بیگانہ رہتا ہے. مولانا مودودی کا ایک بات بیان ہوئی ہے نا، تو اس کے ساتھ ہم اپنی باتیں جوڑ لیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ اٹھائے تو جائیں گے لیکن بخشے بھی جائیں گے، تو ان کو کیا فکر ہوگی؟ فکر تو ان کو بھی، جیسے جن لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کا امید ہی نہیں، وہ آخرت کے اعتبار سے بے فکرے ہیں نا. تو جن کو یہ امید ہے اٹھیں گے لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیوں فکر ہو؟ آگے چلیے، جن کا یہ خیال ہے کہ اٹھائے تو جائیں گے، حساب کتاب بھی ہوگا اور سزا بھی ملے گی، لیکن ہمارے کوئی جاننے والے ہیں جو ہمیں بچا کے لے جائیں گے. سفارش کا تصور، وہ سفارش نبی کی ہو یا کچھ بزرگوں کی ہو، اور اس میں بھی کئی قسم کے درجے ہیں، اپنے اپنے درجوں کی سفارش ہے. ہم نے تو ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں کہ جو اپنے مریدوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرنا، ہم اللہ کو باتوں میں لگائیں گے، تم پیچھے سے نکل جانا. تو جس آدمی کا یہ ذہن بن جائے اسے کیا فکر ہوگی پھر؟ تو یہ سارے زوم ہیں، یہ خیال خام ہیں، یہ گھمنڈ ہیں بس. اچھا، اس میں جو سب سے سیٹل انداز ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک دانشور جو تھے ہمارے، فوت ہو گئے، پتہ نہیں اب ان کس حال میں ہوں گے، تو انہوں نے ایک تصور پیش کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا غفور ہے، رحیم ہے، اور یہ کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 70 گنا ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کہ ویسے اللہ نے، جیسے ماں بھی ڈراتی رہتی ہے نا، ٹانگ توڑ دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، تو اللہ نے بھی کہا دوزخ میں ڈال دوں گا، وہ کر دوں گا. ایسا ہونا نہیں ہے. پھر انہوں نے آگے بڑھ کے یہاں بھی کہا کہ حشر ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دے گا. شیطان کو بھی جنت میں لے گئے نا، ظاہر ہے غفور و رحیم ہے، تو پھر شیطان کیوں دوزخ میں جائے؟ اب ان کو کوئی فکر ہو سکتی ہے آخرت کے بارے میں؟ ایک اور صاحب فوت ہو گئے، وہ بھی بڑے انفلوئنس تھا ان کا بھی ایک اپنا ایک خیال تھا. انہوں نے کہا دیکھیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ نہیں کہ جنت جو ہوگی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، ارضھا کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے. تو اس وقت دنیا میں 6 ارب انسان رہتے ہیں، 4.5 ارب 5 ارب کافر ہیں، وہ تو نہیں جائیں گے جنت میں.
تو اگر یہ 1 ارب مسلمان بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو اتنی بڑی جنت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرٹیفکیٹ انہوں نے بھی تو ایشو کر دیا نا سارے مسلمانوں کے لیے. اب مسلمان کو چوری چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ویسے بھی جنت میں چلا جانا ہے. اب مسلمان کو کرپشن چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ویسے بھی جنت میں چلا جانا ہے. تو یہ سارے زوم ہیں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کا خیال یہ تھا کہ دوبارہ اٹھیں گے نہیں. جن کا خیال یہ ہے کہ اٹھیں گے، انہوں نے 7 اور چیزیں جوڑ کر اس اٹھنے کو نیوٹرلائز کر لیا ہے، اس کی چنتا ختم کر دی ہے. اور پھر کسی کو خیال آیا ہوگا کہ چلو یہ تو حشر کے دن ہوگا نا، یہ اس سے پہلے قبر میں جو ستیہ ناس پھر جائے گا اس کا کیا کریں؟ پرویز صاحب نے کہا اس کی فکر ہی نہ کرو. ایسا وہ عدالت لگنے سے پہلے کیسے سزا ہو سکتی ہے بھائی؟ آپ بے فکر رہیں. وہ بھی کوئی قبر ببر کا عذاب بھی نہیں ہے. یہ سارے مولویوں نے ڈھکوسلے بنا دیے. تو بے فکری، جب اس سطح کی بے فکری آ جائے گی تو پھر عمل سیدھا نہیں ہو سکتا. پھر آپ واز کہتے رہیں، کسی کو کیا پرواہ ہے اس بات کی؟ تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل، اب یہ دیکھیے انداز، اے نبی فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم لازمن جتلا دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اور آگے بڑھایا ہے. اس میں بڑی عمدہ مثال دی ہے. یہ جو یہاں نا تبعثن، تو وہاں تم لازمن اٹھائے جاؤ گے جیسے روز صبح اٹھ جاتے ہو. پہلے یہ تم مرو گے جیسے تم روز رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تم لازمن اٹھائے جاؤ گے جیسے تم روزانہ صبح اٹھتے ہو. پھر تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا، نیکی کا نیک بدلہ، برائی کا برا بدلہ، بالسوء سوء، جو برائی کی ہوگی وہ، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، یا تو وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور لَنَارٌ، یا یہ کہ ہمیشہ کی آگ ہوگی. تو وہ جو رب العالمین ہے، اس نے جو رحمت للعالمین بھیجا، اس سے کہلوایا، اپنے رب کی قسم کھا کے کہو کہ یوں نہ ہے. کل، کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے. اچھا، ویسے اس میں اگر آپ ایک بات اور بھی سوچیں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اس میں دلیل کیا دی ہے؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں. یہ تو محمد رسول اللہ کی قسم ہے بس. اور اس میں اصل دلیل، اسے دلیل خطابی کہیں گے نا. قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم وہ کھا رہا ہے جس کے دشمن بھی کہتے ہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو قرآن مجید کے بعض دلائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں سمجھیے کہ سیرت و کردار کی بنیاد پر وہ دلیل بنتی ہے، وگرنہ دلیل ہی نہیں ہوتی. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں مل کے بینہ بنتے ہیں، اس حقیقت کو اس سے سمجھیے. یہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ کیسے؟ وہ اسی طرح کہ بعض جگہ قرآن مجید کی اپنی حقانیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ثابت کر رہا ہوتا ہے. ہر آدمی اگر غور کرے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ دین کے جو نتائج ہیں، لازمی نتائج، اللہ کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو غیر مشروط طور پر قبول کر لینے کہ جو لازمی اور نیچرل نتائج ہیں وہ ہم سے کیوں برآمد نہیں ہو رہے؟ ہم ان نتائج کے مظہر کیوں نہیں ہیں؟ یعنی ہمیں دیکھ کر دوسرے میں دین کی کشش کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر اسلام میں کچھ برکتیں ہوتی تو مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا. جیسے داعش وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام اصل میں یہ ہے کہ یہ دیکھو نا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، دوسرے کی جان کی بھی پرواہ نہیں. تو قرآن ان کو جتنا آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا. تو باقی امت جو ہے وہ ہمارے ڈر سے جیسے معتدل بنی ہوئی ہے. اگر ہم سے ان کے مفادات نہ ہوں مسلمانوں کے، تو یہ نیچرلی داعش کے مائنڈ سیٹ پہ جائیں گے. تو
یہ الزام اس معنی میں تو چلو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ باقی مسلمان ان کے ڈر سے انتہا پسند یا ملیٹنٹ نہیں ہیں، اس کو ہم ایک طرف نظر انداز کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے دین پر یہ الزام لگوانے کا ایک سبب ہیں اور ایک قابل تسلیم سبب کہ یہ دین بس قصہ کہانی ہے، یہ دین آدمی کو برا آدمی بناتا ہے۔ اب اگر ذرا جن لوگوں کی نظر ہو نا کہ جو باہر لٹریچر لکھا جا رہا ہے یا غیر مسلموں کے اندر اسلام کے بارے میں جو گفتگویں چل رہی ہیں وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو کم از کم اتنا جان لینا چاہیے تاکہ حمیت بیدار ہو جائے، کچھ شرم آ جائے کہ اس بات پہ غیر مسلم دنیا کا تقریباً اتفاق ہے۔ وہ غیر مسلم بھی جو پہلے مسلمانوں کے ہمدرد ہوا کرتے تھے، ان کا اب اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے بڑی حد تک کہ اسلام انسان دشمن دین ہے، اس میں جو ہے وہ طاقت اصل چیز ہے، یعنی اور جب بھی یہ طاقت میں آتے ہیں تو انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اور طاقت نہ بھی ہو تو اپنی دستیاب طاقت اور اپنے دل کی سختی کو کام میں لاتے ہوئے یہ طاقت کا مثبت استعمال کرنے والی قوموں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے داعش میں یہ طاقت تھوڑی ہے کہ وہ جا کے امریکہ سے لڑے، تو انہوں نے یہی دین کا تقاضا سمجھا کہ ہم اپنی دستیاب طاقت اور اپنے دل کی سختی کو استعمال کریں دینی غلبے کے لیے۔ تو وہ جو حشر ہم نے دیکھا ہے اور جو ہم سب بھگت رہے ہیں، ملیٹنٹ گروپس کی کارروائیوں کے نتائج پوری امت بھگت رہی ہے 20-25 سال سے، اور آئندہ ان تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ اس میں جو ہمارے سوچنے کی بات ہے، اس کو اس طرح نہیں ٹالا جا سکتا کہ وہ سازش ہے، وہ اسلام دشمنوں کی باتیں ہیں، وہ ہمارے اندر سے مجاہدانہ اسپرٹ کو کل کرنے کی کوششیں ہیں، یہ سب بچکانہ باتیں ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ دنیا میں کوئی سازش ہو ہی نہیں سکتی، اب دنیا میں کسی بھی چیز یا کسی بھی منصوبے کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا، یہ اب وہ دنیا ہے۔ تو یہاں سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فیصلہ کرے گی اب طاقتور کو کیا پڑے کہ وہ پاکستان کے لیے سازش کرے، تو وہ اب فیصلہ کریں گے، اور ان کے فیصلوں کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے نجات دلاؤ، یہ ان کے اوپر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ آپ معلوم یہ باتیں اسٹیٹ لیول پہ ہو رہی ہیں اور یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیش گوئی ہے، ظاہر و تقدیر ہے، اسے پورا ہونا ہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کفار تم سے کھیلیں گے، یعنی تم ان کی ٹھوکروں میں ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ یہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس مفہوم میں ارشاد فرمایا۔ صحابہ
رضوان اللہ علیہم کے جواب میں فرمائے کہ نہیں، اس وقت تو تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر پہ بننے والے جھاگ کے برابر رہ جائے گی۔ سمندر پہ بننے والا جھاگ بہت بڑے رقبے میں پھیلا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ سمندر پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ سمندر کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو تم لوگ اس طرح ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ تو پھر کسی نے عرض کی کہ یہ نوبت ہماری کیسے آئے گی، کیوں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، وہ یہ تمہاری نفسیات بن جائے گی، یعنی تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور مرنے کے خیال سے بھی جیسے تمہیں ایک کراہت اور ایک خوف اور ایک ناپسندیدگی محسوس ہوگی۔ یہ اب ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جس حصے کو اس عذاب کی خبر دی تھی وہ ہم ہی ہیں۔ جھاگ کے کئی مطالب ہیں۔ جھاگ کا ایک مطلب ہے کہ جس کا وزن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی باطن نہیں ہوتا۔ سمندر کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے جو اس کے ظاہر سے کہیں زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے باطن سے اور اپنے باطن میں ایمان کو جذب کر لینے کی ادنا سی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ مطلب افراد مل جائیں گے جو ظاہر ہے کہ اس عذاب سے بری ہوں گے، انشاءاللہ آپ بھی ملیں گے، لیکن وہ افراد معاشرے میں بے اثر ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کردار کی بنیاد پہ بے کردار لوگ بھی جھک جاتے تھے صاحب کردار کے آگے اور شرمندہ رہتے تھے۔ کوئی غریب ہے اور اپنی مطلب زاہدانہ طبیعت کی وجہ سے غریب ہے تو بڑے بڑے امیر اس سے شرماتے تھے اس کا سامنا کرنے سے۔ یہ ہماری دیکھی ہوئی بات ہے۔ میں ان دونوں کو الگ الگ بیان کروں گا۔ تنقیدی کام۔ پہلے عنوان کے سلسلے میں شاہ صاحب نے پوری تاریخ اسلام پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، شاہ صاحب پہلے شخص ہیں جن کی نظر تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین کے اصولی فرق اور باریک فرق تک پہنچی، اور جس نے تاریخ مسلمین پر تاریخ اسلام کے نقطۂ نظر سے نقد و تبصرہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان بہت سی صدیوں میں اسلام قبول کرنے والی اقوام کے درمیان فی الحقیقت اسلام کا کیا حال رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نازک مضمون ہے جس کی پیچیدگیوں میں پہلے بھی لوگ الجھے رہے ہیں اور اب تک الجھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کے بعد کوئی ایسا صاحب نظر نہ اٹھا جس کے ذہن میں حقیقی تاریخ اسلام کا تاریخ مسلمین سے الگ کوئی واضح تصور ہوتا۔ شاہ صاحب کے کلام میں مختلف مقامات پر اس کے متعلق اشارات موجود ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ ازالت الخفا کی فصل ششم میں انہوں نے صفحہ 122 سے صفحہ 158 تک مسلسل تاریخ مسلمین پر تبصرہ کیا ہے، اور کمال یہ کیا ہے کہ ایک ایک دور کی خصوصیات اور ایک ایک زمانے کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کو بھی نقل کرتے گئے ہیں جن میں ان حالات کی طرف صریح اشارات پائے جاتے ہیں۔ حاشیہ: میرے پیش نظر 1286 ہجری کا نسخہ ہے جو بریلی میں طبع ہوا ہے۔ اس تبصرے میں قریب قریب ان تمام جاہلی آمیزشوں کی نشاندہی ہو گئی ہے جو مسلمانوں کے عقائد، علوم، اخلاق، تمدن اور سیاست میں ہوتی رہیں۔ پھر شاہ صاحب نے خرابیوں کے اس ہجوم میں کھوج لگا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں بنیادی خرابیاں کون سی ہیں جن سے باقی تمام خرابیوں کا شجرہ نسب ملتا ہو، اور آخرکار دو چیزوں پر انگلی رکھتی ہے: ایک اقتدار سیاسی کا خلافت سے بادشاہت کی طرف منتقل ہونا،
दूसरे रूह इज्तिहाद का मुर्दा हो जाना और तकलीद जामिद का दिमागों पर मुसल्लत हो जाना। रही दूसरी खराबी तो शाह साहब ने अजाले में, हुज्जत में, बदौर बाज़गा में, तफहीमात में, मुसव्वा और मुसफ़ी में और करीब करीब अपनी हर तसनीफ में उस पर मातम किया है। अजाला में फरमाते हैं, दौलत शाम यानी उमवी सल्तनत के खात्मे तक कोई अपने आप को हनफी या शाफई ना कहता था, बल्कि सब अपने अपने आयमा और असातिज़ा के तरीके पर दलाइल शरई से इस्तिंबात करते थे। दौलत इराक यानी अब्बासी सल्तनत के जमाने में हर एक ने अपना एक नाम मुअय्यन किया और ये कैफियत हो गई कि जब तक अपने मजहब के बड़ों के नस ना पाते, किताब व सुन्नत की दलील पर फैसला ना करते। इस तरह वो इख्तलाफात जो तावील किताब व सुन्नत के मुख्तजियात से नागुज़ीर तौर पर पैदा होते थे, मुस्तकिल बुनियादों पर जम कर रह गए। फिर जब दौलत अरब का खात्मा हो गया यानी तुर्की इख्तदार का जमाना आया और लोग मुख्तलिफ ममालिक में मुंतशिर हुए, तो हर एक ने जो कुछ अपने मजहब फिक़ही से याद किया था उसी को असल बना लिया। पहले जो चीज मजहब मुस्तंबत थी, अब वो सुन्नत मुस्तक़रा बन गई। अब उनके इल्म का मदार इस पर रह गया कि तखरीज पर तखरीज करें और तफरीक पर तफरीक। मुसफ़्फ़ा में लिखते हैं, हमारे जमाने के सादा लो इज्तिहाद से बिल्कुल बरगश्ता हैं। ऊंट की तरह नाक में नकील पड़ी है और कुछ नहीं जानते कि किधर जा रहे हैं। उनका कारोबार ही दूसरा है। ये बेचारे उन उमूर की समझ बूझ के लिए मुकल्लफ ही नहीं है। हुज्जत के मुबहिस हफ्तुम में और इंसाफ में शाह साहब ने इस मर्ज की पूरी तारीख बयान की है और उन खराबियों की निशानदही की है जो इसकी बदौलत पैदा होती हैं। तारीखी तनकीद के बाद शाह साहब अपने जमाने की हालत का जायजा लेते हैं और एक एक को नाम बनाम पुकार कर उसके नकाइज बयान करते हैं। तफहीमात में एक जगह लिखते हैं, ये वसी यानी खुद शाह साहब ऐसे जमाने में पैदा हुआ है जबकि लोगों में 3 चीजें गलत मलत हो गई हैं। नंबर 1, दलीलबाजी, और ये यूनानी उलूम के इख्तलात की बदौलत है। लोग कलामी मबाहिस में मशगूल हो गए हैं, यहां तक कि अकायद में कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं होती जो इस्तदलाली मनाजरात से खाली हो। नंबर 2, वजदान परस्ती, और ये सूफियों की मकबूलियत और उनकी हल्का बगोशी की वजह से है, जिसने मशरिक से मगरिब तक लोगों को घेर रखा है। यहां तक कि उन हजरात के अक़वाल व अहवाल लोगों के दिलों पर किताब व सुन्नत और हर चीज से ज्यादा तसल्लुत रखते हैं। उनके रमूज व इशारात इस कदर दखल पा गए हैं कि जो शख्स उन रमूज व इशारात का इनकार करे या उनसे खाली हो, वो ना मकबूल होता है ना सौलेहीन में शुमार होता है। मिंबरों पर कोई वाइज ऐसा नहीं जिनकी तकरीर इशारात सूफिया से पाक हो, और दर्स की मसनदों पर कोई आलिम ऐसा नहीं जो उनके कलाम में एतकाद और खौस का इजहार न करे, वरना उसका शुमार गधों में होने लगता है। फिर उम्रा और वसा वगैरह की कोई मजलिस ऐसी नहीं है जिनके यहाँ लुत्फ़े कलाम और बजला संजी और तफन्नुन के लिए सूफिया के अशार और नुकात खिलौना बने हुए ना हो। नंबर 3, तात, और ये इस बिना पर है कि लोग मिल्लत इस्लामिया में दाखिल हैं। फिर इस जमाने की एक बीमारी ये है कि हर एक अपनी राय पर चलता है और बकटट चला जा रहा है, ना मुतशाबिहात पर जाकर रुकता है, ना किसी ऐसे अमर में दखल देने से बाज रहता है जो उसके इल्म से बालातर हो। अहकाम के मानी और इसरार पर हर एक अपनी अकल से कलाम कर रहा है और जो कुछ जिसने समझ लिया है उस पर दूसरों से मनाजरा और मबाहिसा कर रहा है। दूसरी बीमारी ये है कि फिक़े में हम्बली और शाफी वगैरह के सख्त इख्तलाफात पाए जाते हैं। हर एक अपने तरीके में तासुब बरतता है और दूसरों के तरीके पर एतराज करता है। हर मजहब में तखरीजात की कसरत है और हक इस गुबार में छुप गया है। इसी किताब में एक और जगह लिखते हैं, मैं इन पीरजादों से जो किसी इस्तेहकाक के बगैर बाप दादा की गद्दियों पर बैठे हैं कहता हूं कि क्या धड़ेबंदियां तुमने कर रखी हैं? क्या तुम में से हर एक अपने तरीके पर चल रहा है? और क्यों तुम में से हर एक अपने तरीके पर चल रहा है? और क्यों इस तरीके को सबने छोड़ रखा है जिसे अल्लाह ताला ने तुम में से हर एक इमाम बन बैठा है, अपनी तरफ लोगों को बुला रहा है और अपने आप को हादी व मेहदी समझता है, हालांकि वो जालो मजल है। हम हरगिज उन लोगों से राजी नहीं जो दुनिया के फवायद की खातिर लोगों से बैत लेते हैं।
या इसलिए इल्म हासिल करते हैं कि अगराज दुनियावी हासिल करें, या लोगों को अपनी तरफ दावत देते हैं और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की अतात उनसे कराते हैं। ये सब राहजन हैं, दज्जाल हैं, गज्जाब हैं, खुद भी धोखे में हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। मैं उन तालिबाने इल्म से कहता हूं जो अपने आप को उलमा कहते हैं कि बेवकूफों, तुम यूनानियों के उलूम और सर्फ व नहव व मानी में फंस गए और समझे कि इल्म इसका नाम है, हालांकि इल्म तो किताबुल्लाह की आयात मुहक्मा है, या फिर वो सुन्नत है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। तुम पिछले फुक़हा के इस्तेहसानात और तफरियात में डूब गए। क्या तुम्हें खबर नहीं कि हुक्म सिर्फ वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया हो? तुम में से अक्सर लोगों का हाल ये है कि जब किसी को नबी की कोई हदीस पहुंचती है तो वो उस पर अमल नहीं करता और कहता है कि मेरा अमल तो फलां के मजहब पर है, ना कि हदीस पर। फिर वो हीला ये पेश करता है कि साहब हदीस का फहम और उसके मुताबिक फैसला तो कामिलीन और माहिरीन का काम है, और ये हदीस आयमाए सल्फ से छुपी तो रही ना होगी। फिर कोई वजह तो होगी कि उन्होंने इसे तर्क कर दिया। जान रखो, यह हरगिज दीन का तरीका नहीं है। अगर तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो तो उसका इत्तबा करो, ख्वाह किसी मजहब के मुवाफिक हो या मुखालिफ। मैं उन मुतकशफ वाइजों, आबिदों और खानखा नशीनों से कहता हूं कि ए ज़ुहद के मुद्दइयों, तुम हर वादी में भटक निकले और हर रतबो याबस को ले बैठे। तुमने लोगों को मौजूआत और अबादील की तरफ बुलाया। तुमने खल्क़े खुदा पर जिंदगी का दायरा तंग कर दिया, हालांकि तुम फराखी के लिए मामूर थे, ना कि तंगी के लिए। तुमने मगलूबुल हाल उशाख की बातों को मदारे इलह बना लिया है, हालांकि ये चीजें फैलाने की नहीं, लपेट कर रख देने की हैं। मैं उन अहले हरफा और अवाम से कहता हूं कि तुम में से अमानत और दयानत रुखसत हो गई है। अपने रब की इबादत से तुम गाफिल हो गए हो और अल्लाह के साथ शिर्क करने लगे हो। तुम गैर अल्लाह के लिए कुर्बानियां करते हो और मदार साहब और सालार साहब की कब्रों का हज करते हो। ये तुम्हारे बदतरीन अफआल हैं। तुम में से जो कोई शख्स खुशहाल हो जाता है वो अपने लिबास और खाने पर इतना खर्च करता है कि उसकी आमदनी उसके लिए काफी नहीं होती और अहलो अयाल की हक तलफी करनी पड़ती है, या फिर वो शराब नोशी और किराए की औरतों में अपनी माश और माद दोनों को जाया करता है। फिर मैं मुसलमानों की तमाम जमातों को आम खिताब करके कहता हूं कि ए बनी आदम, तुमने अपने अखलाक खो दिए, तुम पर तंग दिली छा गई और शैतान तुम्हारा मुहाफिज बन गया। औरतें मर्दों पर हावी हो गई हैं और मर्दों ने औरतों को जलील बना रखा है और हलाल तुम्हारे लिए बदमजा बन गया है। ए बनी आदम, तुमने ऐसी फासिद रस्में इख्तियार कर ली हैं जिनसे दीन मुतगय्यर हो गया है। मसलन रोजे आशूरा को तुम जमा होकर बातिल हरकत करते हो। एक जमात ने उस दिन को मातम का दिन बना रखा है। क्या तुम नहीं जानते कि सब दिन अल्लाह के हैं और सारे हवादिस अल्लाह की मशीयत से होते हैं? अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो उस रोज शहीद किए गए तो और कौन सा दिन है जिसमें किसी महबूबे खुदा की मौत वाक़ई ना हुई हो? कुछ लोगों ने इस दिन को खेल तमाशों का दिन बना रखा है। फिर तुम शबे बारात में जाहिल कौमों की तरह खेल तमाशे करते हो, और तुम में से एक ग्रोह का यह ख्याल है कि उस रोज मुर्दों को कसरत से खाना भेजना चाहिए। अगर तुम सच्चे हो तो अपने इस ख्याल और इन हरकत के लिए कोई दलील लाओ। फिर तुमने ऐसी रस्में बना रखी हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी तंग हो रही है। मसलन शादियों में फजूल खर्ची, तलाक को ममनू बना लेना, बेवा औरत को बिठाए रखना। इस किस्म की रस्मों में तुम अपने माल और अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हो और हिदायत सौलेहा को तुमने छोड़ दिया है। हालांकि बेहतर यह था कि इन रस्मों को छोड़कर उस तरीख पर चलते जिसमें सहूलत थी, ना कि तंगी। फिर तुमने मौत और गमी को ईद बना रखा है। गोया तुम पर किसी ने फर्ज कर दिया है कि जब कोई मरे तो उसके अकरबा खूब खाने खिलाएं। तुम नमाजों से गाफिल हो। कोई अपने कारोबार में इतना मशगूल होता है कि नमाज के लिए वक्त नहीं पाता, और कोई अपनी तफरीहों और खुशगप्पियों में इतना मुनहमिक होता है कि नमाज फरामोश हो जाती है। तुम ज़कात से भी गाफिल हो। तुम में कोई मालदार ऐसा नहीं जिसके साथ बहुत से खाने वाले लगे हुए ना हों। वो इनको खिलाता और पहनाता है, मगर ज़कात और इबादत की नियत नहीं करता। तुम रमजान के रोजे भी जाया करते हो
اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہو۔ تم لوگ سخت بے تدبیر ہو گئے ہو۔ تم نے اپنی بسر اوقات کا انحصار سلاطین کے وظائف و مناصب پر کر رکھا ہے، اور جب تمہارا بار سنبھالنے کے لیے سلاطین کے خزانے کافی نہیں ہوتے تو وہ رعیت کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ تفہیم میں فرماتے ہیں، جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ لات اور عزا سے حاجتیں طلب کرتے تھے ان کا فعل ان لوگوں کے فعل سے آخر کس طرح مختلف تھا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے برعکس ان لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر کہنے سے اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ خاص ان کے معاملے میں شارع کی نص موجود نہیں ہے، مگر اصولاً ہر وہ شخص جو کسی مردے کو زندہ ٹھہرا کر اس سے حاجتیں طلب کرتا ہے اس کا دل گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ اقتباسات بہت طویل ہو گئے ہیں، مگر تفہیمات جلد دوم کے چند فقرے اور تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں بھی اس سلسلے میں ناظرین تک پہنچا دیا جائے۔ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم بھی آخرکار اپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقے اختیار کر لوگے، اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں تم بھی رکھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، اور کون؟ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ ضعیف الایمان مسلمان دیکھے ہیں جنہوں نے صلحہ کو ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے، اور یہود و نصارہ کی طرح اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کلام شارع میں تحریف کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب کرتے ہیں کہ نیک لوگ اللہ کے لیے ہیں اور گناہگار میرے لیے۔ یہ اسی قسم کی بات ہے جیسی کہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم دوزخ میں نہ جائیں گے، اور گئے بھی تو بس چند روز کے لیے۔ سچ پوچھو تو آج ہر گروہ میں دین کی تحریف پھیلی ہوئی ہے۔ صوفیہ کو دیکھو تو ان میں ایسے اقوال زبان زد ہیں جو کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے، خصوصاً مسئلہ توحید میں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرع کی انہیں بالکل پرواہ نہیں ہے۔ فقہ کی فقہ کو دیکھو تو اس میں اکثر وہ باتیں ملتی ہیں جس کے ماخذ کا پتہ ہی نہیں۔ مثلاً دہدردہ کا مسئلہ، یعنی یہ مسئلہ کہ جب تک کوئی حوض 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا نہ ہو اس کا پانی ماں کثیر نہ ہوگا، اور کنوؤں کی طہارت کا مسئلہ رہے، یعنی یہ مسئلہ کہ کنویں میں کس کس جانور کے گرنے پر کتنے کتنے ڈول پانی کے نکالے جائیں گے۔ اصحاب معقول اور شورا اور اصحاب ثروت اور عوام تو ان کی تحریفات کا ذکر کہاں تک کیا جائے۔ ان اقتباسات سے ایک دھندلا سا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے مسلمانوں کے ماضی اور حال کا کس قدر تفصیلی جائزہ لیا ہے اور کس قدر جامعیت کے ساتھ ان پر تنقید کی ہے۔ اس قسم کی تنقید کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جتنے صالح عناصر موجود ہوتے ہیں، جن کے ضمیر و ایمان میں زندگی اور جن کے قلب میں بھلے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، انہیں حالات کی خرابی کا احساس سخت مضطرب کر دیتا ہے۔ ان کی اسلامی حس اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اپنے گرد و پیش کی زندگی میں جاہلیت کا ہر اثر انہیں کھٹکنے لگتا ہے۔ ان کی قوت امتیاز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اسلام اور جاہلیت کی آمیزشوں کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں، اور ان کی قوت ایمانی اس قدر بیدار ہو جاتی ہے کہ خارزار جاہلیت کی ہر کھٹک انہیں اصلاح کے لیے بے چین کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مجدد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے سامنے تعمیر نو کا ایک نقشہ واضح صورت میں پیش کرے، تاکہ حالت موجود کو جس حالت میں بدلنا مطلوب ہے اس پر وہ اپنی نظر جما سکیں اور تمام صحیح و عمل اسی سمت میں مرکوز کر دیں۔ یہ تعمیری کام بھی شاہ صاحب نے اسی خوبی اور جامعیت کے ساتھ انجام دیا جو ان کے تنقیدی کام میں آپ دیکھ چکے ہیں۔